کے ساتھ ساتھ جب انسان اس دنیا میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ دیر از نو پاسبلٹی ٹو لیو سم ویئر ان یو سی ان این آئسولیٹڈ ورلڈ، تو انسان جو ہے وہ معاشرت کے میں ربط قائم کرتا ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ اگر ڈیفائن کروں میں تو مختصراً یہی کہا جا سکتا ہے کہ رابطہ زندگی ہے. رابطہ زندگی ہے. ویری نائس جناب. ہوپ از لائف، کنیکشن از لائف، اور کنیکشن آپ کا خود سے ہو، آپ کا رب سے ہو، آپ کا بنانے والے سے ہو، آپ کا اس کے بنانے والوں سے ہو، لوگوں سے ہو. سو کنیکشن ہم لوگ ہر وقت کسی نہ کسی چیز سے اسٹرانگلی کنیکٹڈ رہتے ہیں، اور اپنے رب سے جو ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بالواسطہ اور بلا واسطہ اس کے ساتھ منسلک رہتے ہیں. اور دعا وہ خوبصورت ترین پلیٹ فارم ہے جب ہم دعا کی صورت میں اس کے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جب ڈائریکٹلی ہم لوگ جو ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں. سو جب ہمیں ان سے باتیں کرنی ہو ہم نماز پڑھتے ہیں، اور جب ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کریں تو ہم قرآن پڑھتے ہیں. سو رب تعالیٰ کے اور اپنے کنیکشن کے حوالے سے بات ہم بھی کریں گے، اور آپ کو بھی وارملی ویلکم کہیں گے. بات کرنے کے لیے 05184666606 نمبر ڈائل کیجیے گا. بڑھیں گے جناب ہم لوگ سیدہ حبیبہ صاحبہ کے جانب. نیوٹریشنسٹ ہیں. سوڈیم کلورائڈ کی ایکسیس ہو جائے تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، ڈیفیشنسی ہو جائے تو بھی کیا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. بالکل. سوڈیم کلورائڈ جو ہے اس کا ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے بلڈ پریشر سے. جس طرح بھی سوڈیم جو ہے ایکچولی سوڈیم کا جو ہے اگر جیسے جیسے سوڈیم زیادہ ہوگا تو بلڈ پریشر جو ہے یہ بھی ہائی ہوتا ہے. تو اس لیے سوڈیم کا بہت زیادہ استعمال جو ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے نارملی بھی. اور جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، ہائپر ٹینشن کا، ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کو جو سوڈیم کا انٹیک ہے اس کو جو ہے وہ واچ کریں. جیسے جیسے سوڈیم انٹیک زیادہ ہوگا تو برین ہیمریج کا خدشہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ہائپر ٹینشن جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھتا چلا جاتا ہے. اب کڈنیز جو ہیں وہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں، یعنی جیسے ہم سوڈیم لیتے ہیں تو ہمارے اندر ایک میکینزم ہے، ہمیں پیاس محسوس ہوتی ہے اور ہم پانی پیتے ہیں. اور پانی جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ پھر یورین کے ذریعے جو ہے وہ سالٹ کو بھی ساتھ لے کے، سوڈیم کو ساتھ لے کے تو باڈی سے ایکسکریٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب سوڈیم کی ہم ڈائٹ لیں تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ساتھ میں پانی بھی خوب پئیں. وہ اس کو مانیٹر کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ یا تو ہم سوڈیم کا انٹیک کم رکھیں، اور ادروائز ہم خوب پانی بھی ساتھ میں پئیں تاکہ جو ایکسٹرا سالٹ ہے وہ باڈی سے نکل جائے. جن لوگوں کو کڈنیز کا پرابلم ہو جاتا ہے تو ان میں یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے مانیٹر نہیں کر پاتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہمارے ہاں بہت زیادہ نمک کا استعمال اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ ہم سیلڈ ڈریسنگس میں نمک جو ہے اس کا چھڑکاؤ کرتے ہیں. پھر ہم ساسز استعمال کرتے ہیں، ان میں بہت زیادہ نمک ہوتا ہے. سویا ساس میں بہت زیادہ نمک پایا جاتا ہے. ایسی چیزوں کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے، بہت زیادہ ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور جن لوگوں کو بلڈ اگر آپ کریں تو پھر نیچرلی جو مطلب وائل کوکنگ آپ جو کوانٹٹی ہے نمک کی وہ بہت کم ہونی چاہیے، کیونکہ نیچرلی بھی سالٹ جو ہے سوڈیم جو ہے یہ ویسے بھی کھانوں میں خوراک میں جو ہے یہ پایا جاتا ہے. پھر ہم اس میں ایڈ بھی کرتے ہیں کھانوں میں، پھر ہم ایکسٹرا ساسز کا استعمال کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے پھر سوڈیم کا انٹیک بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور جب سوڈیم کا انٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ ایک ریزن ہے اسٹمک کینسر کی بھی. تو یہ اسٹمک کینسر کاز کر سکتا ہے. تو بہت زیادہ سالٹ جو ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. پھر کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے وہ کہ جیسے اس کا ایک ویٹ سے ریلیشن شپ ہے کہ سوڈیم جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے نمک والی کوئی چیز کھائی ہے تو ان کا ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے. اس کی ایز سچ جو ہے وہ فیٹ تو ڈپازٹ نہیں کرتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اور ہم موٹاپا اس کو کہیں گے کہ اگر وہ فیٹ ڈپازٹ ہو رہا ہے. بٹ پانی جب سوڈیم کا انٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ واٹر ریٹینشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہم سوڈیم لیتے ہیں تو ایک تھرسٹ کا جو ہے وہ ہمیں فیل ہوتی ہے اور ہم پانی پھر پیتے ہیں. تاکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے سوڈیم کا اور واٹر کا ریشیو باڈی میں مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے. تو اس وجہ سے ہمیں تھرسٹ فیل ہوتی ہے. تو ایسے لوگ جب کچھ لوگوں میں پھر یہ پرابلم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جب سوڈیم کا انٹیک ہے تو واٹر جو ہے وہ باڈی میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ان کا ویٹ بڑھ رہا ہے. لیکن ایکچولی وہ فیٹس نہیں ہوتے ہیں، وہ واٹر جو ہے وہ اس کا ویٹ ہوتا ہے. تو مین وائل یہی امپورٹنٹ ہے کہ سوڈیم کا انٹیک جو ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ رکھا جائے. اس کی ریکوائرمنٹ بہت ہی تھوڑی ہے، جسٹ 1500 ملی گرامس پر ڈے اس کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن ہم اپنی ریکوائرمنٹ سے بہت زیادہ لیتے ہیں. اور جو لوگ زیادہ لیں وہ پانی کا انٹیک جو ہے وہ نارمل رکھیے گا. اور یہ کچھ ویٹ کے ساتھ بھی ریلیشن شپ بتائی ڈاکٹر سیدہ حبیبہ نے. مزید اس پہ کچھ بات کریں گے. اس وقت بڑھتے ہیں راجہ کامران صاحب کی جانب اور بات کریں کچھ پر اثر کچھ پر تاثیر رابطوں کے حوالے سے. دیکھیں رابطوں کی ڈائمینشنز جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو روایتی معاشرے تھے ان معاشروں کے اندر جو ہے وہ آئی کانٹیکٹ اینڈ ہینڈ شیک کے ذریعے سے لوگ ربط رکھتے تھے. اور اس ربط میں ایک گرم جوشی تھی جو ریلیشنز کے اندر، جو انسانی رشتوں کے اندر جو تقدس تھا، اس کی جو پیورٹی تھی، اس کی جو اسٹرینتھ تھی، وہ ان معاشروں کے اندر زیادہ محسوس کی جا سکتی تھی. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہوئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو رابطے تھے روایتی وہ کافی حد تک مکینیکل ہو گئے.
اور جب وہ میکینیکل ہو گئے، جب ٹیکنالوجی نے، جب موبائل فونز نے، جب فونز نے یا مختلف فارمز نے اور سوشل میڈیا نے ہمارے رابطوں کی نوعیت بدل دی، بلکہ اس کی پوری ساخت بدل دی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جہاں بہت سے مثبت جو ہے رویوں کو رابطوں کے حوالے سے رواج ملا کہ وشز کو آپ دیکھیں بہت بڑا کلچر پروموٹ ہو گیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہرحال بزرگ جنریشنوں کو کافی گلے شکوے بھی ہیں اس سے کہ یہ اتنا فارمل ہو گیا کہ یہ وہی علامہ کا جو ہے وہ ماتم بن جاتا ہے کہ جی کیسے احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات، اور ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، کہ جب انسان دور دراز سے سفر کر کے اپنے عزیزوں کو، والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو ملنے جاتا تھا، اپنے دوستوں کو ملنے جاتا تھا، تو اپنا وقت نکالتا تھا اور اس پہ اس کو کافی مشقت اٹھانی پڑتی تھی اور کافی ٹریولنگ کے پرابلمز ہوتے تھے. تو ہم دیکھتے تھے کہ اس زمانے کے جو ریلیشنز تھے، یعنی وہ کانٹیکٹس تھے، وہ بہت ہی وارم تھے اور ان کی اسٹرینتھ بہت زیادہ تھی. لیکن آج وہ سارے سمٹ کے آگے جب ہمارے ٹیکسٹس تک، ہماری ایک کالز تک، تو ہماری ان ڈائمنشنز کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مٹھاس نہیں رہی، وہ فارمیلٹیز بہت زیادہ آ گئی ہیں. اور خاص طور پہ جو ہے ایون کہ جہاں پہ گلوبل ورلڈ میں کنیکٹ ہو گئے، ہم دنیا کے کونے کونے میں ہم لوگوں سے رابطے میں انٹرلنکڈ ہیں اور دنیا کے دکھ سکھ گلوبلائزڈ ورلڈ کے اندر شیئر کرنا ان جو کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز ہیں، جو کنیکشن کے آپشنز ہیں، ان سے بہت آسان ہو گیا ہے. لیکن بہرحال کچھ پھر بھی اپنے جو ہیں وہ بہت گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں کہ جی کسی ایک فون کال پہ آپ اپنے عزیز کو ٹرخا دیتے ہیں، ایک چھوٹے سے میسج پہ آپ ان کی خوشیوں میں دور سے بس وش کر کے تو سمجھتے ہیں کہ ورث تو پورا کیا ہو یہ گیا. بہتر اپروچ نہیں ہے اگر ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم نے ان کو یاد رکھا یا انہوں نے ہمیں یاد رکھا ہے؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پہ ایٹ ٹائمز کسی کا ایک چھوٹا سا میسج بھی اس تو ہوتا روایتی ہے. معاشرے میں جہاں پہ ٹائم اور سپیس بہت بڑی ہرڈلز ہوتی تھیں تو لوگوں کو بہت زیادہ قربانی دینی پڑتی تھی. یہاں تک تو یہ بات بہت درست ہے کہ یہ بہت ہی پازیٹیو چیز ہے. کچھ بات کرتے ہیں کرومیم کی افادیت کے حوالے سے، کرومیم کی امپورٹنس کیا ہماری ڈائٹ میں؟ کرومیم جو یہ بہت ہی امپورٹنٹ منرل ہے، بہت ہی ٹریس اماؤنٹ میں چاہیے ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہارمون انسولین ہے اس کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے. اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو تو کیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسولین کی جو فنکشن ہے وہ پراپر نہیں ہوتا اور اس سے ڈائبٹیز ٹائپ جو سمٹمز ہیں وہ اپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ایسے لوگوں کا جو شوگر لیول ہے، گلوکوز لیول جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. جیسے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے، وہی سمٹمز جو ہیں وہ ان میں دیکھی جاتی ہیں. دو کہ اس کی ریزن وہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ سیلز جو ہیں وہ انسولین سے ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں، بٹ سمٹمز وہی ہوتی ہیں کہ گلوکوز لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ یہ بہت ہی امپورٹنٹ منرل ہے. اس کی ڈیفیشنسی جو ہے اس ٹائپ کی جو ڈائبٹیز ہے، اگر اس میں ان کو کرومیم کے سپلیمنٹس دیے جائیں اور ڈائٹ میں کرومیم کا انٹیک بڑھا دیا جائے تو پھر یہ سمٹمز جو ہیں یہ ریزالو ہو جاتی ہیں. یعنی اگر دوسری ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ کرومیم زیادہ لینے سے ریزالو نہیں ہوگا، لیکن ٹائپ 2 یعنی کہ ایسی ڈائبٹیز جو کرومیم کی ڈیفیشنسی سے ہو رہی ہے وہ سپلیمنٹس کرومیم کے لینے سے جو ہے وہ ریزالو ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ امپورٹنٹ منرل ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے اس کے بارے میں کلیمز بھی کیے جاتے ہیں اس کے سپلیمنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے، جیسے یہ لین ٹیشو کو ڈیولپ کرتا ہے اور فیٹس کو برن کرتا ہے. اس ٹائپ کے کلیمز جو ہیں وہ غلط ہیں، بہت زیادہ فیمس ہیں اس کے بارے میں. یا یہ کولیسٹرول لیول کو لو کرتا ہے، تو یہ والے جو کلیمز ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ منرل ہے، دو کہ ٹریس اماؤنٹ میں چاہیے، تو اس کو ڈائٹ میں ضرور ہونا چاہیے. اس کے ڈائٹس اس ٹاکسیسٹی بھی اس کی جو ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اگر اس کی ٹاکسیسٹی ہو جائے، یعنی کہ اگر یہ بڑھ جائے تو پھر بھی یہ جو ہے سیلس جو ہے ان کو ڈیمیج کرتا ہے، اسپیشلی اسکن ارپشنز ہوتی ہیں، تو اس کی ٹاکسیسٹی جو ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. تو بے جا سپلیمنٹس کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. تو فوڈ سورسز میں جیسے چیز اس کا بہت اچھا سورس ہے، نٹس اس کا بہت ہی اچھا سورس ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ہول گرینز جو ہیں یہ بہت اچھا سورس ہیں. تو اس ٹائپ کے سورسز جو ہیں وہ ڈائٹ میں ضرور ہونے چاہیے. مشرومز اس کا بہت ہی اچھا سورس ہیں. تو اس ٹائپ کے فوڈ سورسز کو جو ہے ہماری ڈائٹ میں ضرور ہونا چاہیے تاکہ کرومیم کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ نہیں ہو. ٹھیک، مشرومز کے علاوہ بھی کچھ ڈائٹ ریکمینڈ کر دیجیے. مشرومز ہیں، نٹس ہیں اور چیز ہے. ٹھیک، چیز، نٹس اور مشرومز جو ہیں. اور چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے جناب کہ 2 گلاس دودھ کے برابر ہوتی ہے، تو اگر آپ بٹر مارجن کھانے کے بجائے چیز کا سلائس کھا لیجیے، جو کہ کھانے سے ہم ذرا زیادہ ڈرتے ہیں. بالکل، اور پھر چیز میں کیلشیم بھی کافی کیلشیم ہوتا ہے، تو جو کھانے سے زیادہ ڈرتے ہیں الٹیمیٹلی وہی ہمارے لیے ذرا زیادہ افادیت کا حامل ہوتا ہے. اور جو چیزیں ہم بٹر وغیرہ جو ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید اس میں ایز کمپیئر ٹو چیز ذرا کم کیلوریز ہیں، تو یہ غلط ایک ریومر ہے. جناب کرومیم کی افادیت بات کی، وٹامن B3 کے حوالے سے بات کریں گے. اس پر بڑھتے ہیں راجہ کامران صاحب کی جانب کچھ اسپرچل کنیکشنز کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. دیکھیں جیسا کہ ہم کنیکشن پہ، رابطوں پہ آج بات کر رہے ہیں، تو انسان جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہی آیا ہے تو وہ بالکل آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا،
بلکہ اس کے من کی گہرائیوں میں جو ہے وہ سب سے پہلے گھر کر کے خالق کائنات نے کہا ہے کہ میں وہاں پہ موجود ہوں. انہی اسپریچول رابطوں کے حوالے سے جب ہم قرآن حکیم پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ایک جگہ پہ بہت خوبصورت جو ہے ان روابط کے حوالے سے ایک تعریف ہے. سب سے پہلے ہمارے دل میں بستا ہی اللہ تعالیٰ ہے، باقی بت تو ہم خامخواہ خود ہی اکٹھے کر لیتے ہیں. یعنی وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب تجھ سے سوال کرتے ہیں بندے میرے متعلق تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی، اور جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یعنی جو وہ اللہ جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ہر انسان کو کی شاہ رخ سے زیادہ قریب اس کے پاس ہوں. یعنی اس میں کوئی ٹائم سپیس کسی قسم کا کوئی ڈسٹنس نہیں ہے. انسان دنیا میں مختلف مسائل اور مصائب کا شکار رہتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے نیک لوگوں پہ، اور اللہ کی طرف سے انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ رہتے ہیں. کبھی دکھ ہوتا ہے، کبھی سکھ ہوتا ہے، زندگی ایک جیسی نہیں رہتی. لیکن بدقسمتی یہ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھیں، کہ ہماری جو نیوٹریشنل ڈیمانڈز ہیں باڈی کی، وہ بنیادی طور پہ فزیکل ڈیمانڈز ہیں. کہ انسان کا جو جسم ہے یہ بنیادی طور پہ مرکب ہے دو محاذوں پہ. ایک تو اس کی فزیکل نیڈز ہیں، یہ جو مٹی کا ایلیمنٹ ہے اس کی، کہ اس کا جتنی بیلنس ڈائٹ لے گا تو وہ خوشحال ہوگا. دوسرا جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ انسان کی روح کا ہے، اور وہ روح جو ہے وہ ہماری پیاسی ہے بحیثیت انسان اوورال. اور وہ روح کی پیاس بجھتی ہے ان الہامی رابطوں سے بنیادی طور پہ، اور جتنا متوازن ہم ان الہامی اور اسپریچول رابطے، جیسا کہ آپ نے کہا، ان کے لنکس ڈھونڈ لیتے ہیں، اور پھر ان کے مطابق جب ہم اپنی اس کی اصل تک اس کا ربط رکھتے ہیں تو پھر انسان کو جو ہے وہ اطمینان قلب ملتا ہے، پھر انسان کی زندگی جب میں تک وہ خوشحالی نہیں آتی ہے. ملتا ہم ان الہامی رابطوں کی کنیکشن کو مطلب وہاں تک پہنچنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں. کبھی ہم کسی مزار پہ موجود ہوتے ہیں، کبھی کسی صوفی کے صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کسی کتاب کے اندر وہ چیز تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں سے ہمیں وہ جو ہے الہامی رابطوں کی شکل میں جو ہے یعنی وہ تو بلکہ آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم کے اندر جو اس کو اسی جو ربط ہے اس کو ذکر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. کہ انسان جو ہے کیا قرآن حکیم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. گیو اینڈ ٹیک ہے کہ تم جو ہے انسان نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے، غافل ہو سکتا ہے. ماحول، معاشرت، جیوگرافی، سوسائٹی، بہت سے عوامل ہیں اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، جیسے وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. یعنی جو مظاہر فطرت ہیں ہمارے، جو صبح شام کا آنا ہے، جو رات اور دن کا تسلسل ہے، جو انسان کی ایون کے پیدائش ہے، زندگی کے اندر جو موت ہے، یہ سارے وہ آپشنز ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ اس کارخانہ قدرت کو چلانے والی کوئی ایسی ہستی ہے جس کے بغیر شاید انسان کی روح جو ہے وہ ادھوری ہے. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو جتنا بھی روحانی کنیکشنز کسی بھی انسان کے بڑھتے جاتے ہیں تو اس میں ایک عجیب قسم کی ایک جو ہے وہ ایک سکون آتا ہے، سکینہ آتی ہے، وہ جو ہے سنجیدگی آتی ہے، وہ اس میں حکمت آتی ہے. اور یہ بنیادی طور پہ ہمارا جو، اگر ہماری پریشانیاں بھی بہت زیادہ ہیں، ہر بندہ آج کل جو ہے طرح طرح کے مسائل کا شکار ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم ایک طرف تو بڑی بیلنس ڈائٹ لے رہے ہیں، سارے مرکبات اور ایلیمنٹس پورے لے رہے ہیں، لیکن جو انسان کی روح ہے نا، وہ اسے سکون حاصل نہیں ہو رہا. آج دیکھیں الحمدللہ زیادہ تر ہمارے معاشرت میں اللہ کا احسان ہے، زیادہ تر جو ہمارے اس وقت ناظرین ہیں ان پہ اللہ پاک نے ہر طرح کے احسانات کیے ہوں گے. اولاد سے نوازا ہوگا، صحت سے نوازا ہوگا، کھانے کو سب کچھ اویلیبل ہوگا، پھر بھی لوگ بہت ناشکر ہیں. لیکن ہم سب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ انسان بنیادی طور پہ ہے ناشکرا ہے، جلد باز ہے. لیکن یہ ہے کہ جو اسپریچول کنیکشنز کی جن کی آپ بات کر رہی ہیں، وہ اسپریچول کنیکشنز بنیادی طور پہ ریمیڈی ہے کہ ان تمام جب ذرا ہیل ہونے کے ہاں کہ جب ہم جو ہے ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. جو جتنا زیادہ ہمارا اللہ سے مضبوط تعلق ہوگا، جو خالق کائنات سے تعلق ہمارا مضبوط ہوگا، اس سے کنیکشن جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی ہم جو ہے وہ بلیسڈ لائف گزاریں گے. یعنی بڑا اچھا اس میں فلسفہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اندر جو اسپیشلی اسپریچول ریلیشن کے حوالے سے ایک اور جگہ پہ بڑی افسوسناک قسم کی، بڑی ڈرا دینے والی وارننگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان اگر صرف دنیا کے معاملات کے اندر ہی انہی رابطوں میں، جیسا کہ آج کل ہم مگن ہیں، یعنی ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمارے رابطے جو ہیں وہ گلوبل، اراؤنڈ دی گلوب ہیں، گلوبل ریلیشنز ہیں ہمارے. دنیا کا کلچر گلوبلائزڈ ہو چکا ہے، لوکل ہیپننگز انٹینسیفائڈ ہیں اور ڈائریکٹڈ ہیں، مینیپولیٹڈ ہیں، افیکٹڈ ہیں بائی گلوبل ریلیشنز اینڈ افیئرس. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسی لیے ہمارے جو پنجابی تصوف میں آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ہم مسجد، مندر، ہر جگہ پہ جاتے ہیں اور ہمیں جو درس ملتا ہے وہ کیا کہ دل کے مندر میں جا کے ڈھونڈیں. وہاں پہ ہمیں ان بہترین رابطوں کا سب سے بڑا ماخذ ملتا ہے. اور جو قرآن حکیم کے اندر جس کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے
کہ جب انسان جو ہے جو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوگا، اس سے منہ موڑے گا، تو اس کی سزا قرآن حکیم بتاتا ہے کہ وہ جو آخرت میں جو ہے اس کو اندھا اٹھایا جائے گا، اور اس کی دنیا میں بھی کیا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ اس کی معیشت میں تنگی ہوگی۔ معیشت میں تنگی سے مراد شاید سامان اور سامانے جو زندگی ہے اس کی فراوانی کے ہوتے ہوئے بھی انسان کی سوچ میں ہو سکتی ہے، جیسا کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی ہے کہ ہم اگر اس کو تھوڑا سا لٹری تناظر میں دیکھیں تو کیسے وہ مارک ٹوین انگلش پروز رائٹر کہتا ہے کہ اینیملز آر بیٹر دین اس، یعنی یہاں تک لوگ گفتگو کر جاتے ہیں، اور وہ اس لیے کہتا ہے کہ دے آلویز لیو ان دیئر پریزنٹ، کہ وہ اپنے حال میں رہتے ہیں، اینڈ وی ہیومن بینگز آئیدر لیو ان آر فیوچر اور ان آر پاسٹ، کہ ہمارا افسوسناک پہلو ہم اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے جو ہم لوگ کنیکشن کو بہترین طریقے سے استوار کر سکتے ہیں، تبھی تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم پاسٹ فیوچر کو ریلیشن، یہ ہی رابطے جو ہیں پاسٹ کا پریزنٹ، ہم لوگ یہ جو کنیکشن بہترین طریقے سے استوار کر سکتے ہیں، جانور نہیں کر سکتے، تو وہ ہم سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے حال میں رہتے ہیں، یعنی جب کھایا، کیونکہ وہ کنیکشن کرنا نہیں جانتے، لیکن انسان کا کیا ہے، اب الحمدللہ ہم نے صبح ناشتہ کیا ہوگا، ہم اس وقت اپنے آرام دہ گھروں پہ ہوں گے، آفیسز میں ہوں گے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں کیا ہے، اپنے کل کا فکر لاحق ہے، ہمیں اپنے مستقبل کا فکر لاحق ہے۔ پاکستان کے اندر جیسے سوشل ایشوز ہیں، یہ حالات دیکھیں تو ہمیں جو بنیادی طور پہ جو اس میں ایک پازیٹیو پہلو ہے جس کی طرف شاید میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کیا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ سے اپنے رابطوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی سیڑھیاں جو ہیں وہ جگہ جگہ پہ قائم ہیں، وہ نیک لوگوں کی صورت میں ہیں، وہ الہامی جو ریسورسز ہیں، کتاب و سنت ہے، وہ مختلف ہمارے سامنے رول ماڈلز ہیں، ان کی زندگیوں میں ان اسپریچول روحانی رشتوں اور کنیکشنز کی بہت بڑے بڑے پلیٹ فارمز اور آپشنز موجود ہیں۔ اور بعض اوقات جناب جب آپ نے سیڑھی کی بات کی تو سیڑھی بعض اوقات کوئی انسان بھی کسی انسان کی سیڑھی بن جاتا ہے، اور بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی سیڑھی بنتے ہیں۔ تو جناب اسپرچل کنیکشنز کے حوالے سے مزید بات ہوگی راجہ کامران صاحب سے، ابھی ہم لوگ بیٹھتے ہیں سیدہ حبیبہ صاحبہ کی جانب، کیونکہ اسپرچل کنیکشن کا اتنا خوبصورت ٹاپک ہے کہ ہم کل تک بیٹھے رہیں، شاید تو ہمیں بریک لینے کا بھی موقع نہ مل سکے، لیکن ہمیں اپنی نیوٹریشن صاحبہ سے بھی بات کرنی ہے جناب، اور سیدہ حبیبہ صاحبہ سے سوڈیم کلورائڈ کے حوالے سے بات کی، ہم نے کرومیم کے حوالے سے بات کی، آپ بات کرتے ہیں وٹامن B3 کی افادیت کے حوالے سے، اور سورس آف فوڈس کیا ہو سکتے ہیں؟ وٹامن B3 جو ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ وٹامن ہے، اور اس کی جو ہے جیسے کہ بہت زیادہ مینلی جو جتنے بھی وٹامن B ہیں وہ جو سیل کی میٹابولزم ہے، انرجی میٹابولزم ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اب وٹامن B3 کی ڈیفیشنسی جو ہے اس سے ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس کو ہم پلیگرا کہتے ہیں، اور یہ زیادہ تر ایسے لوگوں میں ہوتی ہے جو کہہ لیں کہ ویل نورسڈ نہیں ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ پروٹین کا جو انٹیک ہے وہ ان کا کم ہوتا ہے کافی زیادہ، تو ایسے لوگوں میں یہ ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے، کیونکہ اکثر جو پروٹین ریچ ڈائٹ ہے اس میں جو وٹامن B3 ہے، اس کو نیاسین بھی کہتے ہیں، یہ اس میں پایا جاتا ہے۔ اور پلیگرا جو ہے یہ ایک بہت ہی پریونٹیبل ڈیزیز ہے، اور اس کا تعلق جسٹ جو وٹامن B3 کی ڈیفیشنسی ہے اس سے یہ ڈیزیز ڈیولپ ہوتی ہے، اور یہ اس کے یہ لائف تھریٹننگ بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی اس کے اگر ہم سمٹمز دیکھیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈائریا سے سٹارٹ ہوتا ہے، جن لوگوں میں ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو ڈائریا، اس کے بعد پھر اس میں جو ہے ڈرماٹائٹس کہتے ہیں۔ ڈرماٹائٹس مینس کہ ان کی جو اسکن ہے وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، فلیکی اسکن ہو جاتی ہے، اسپیشلی جب ان کو وہ سن ایکسپوجر ان کو ملے تو ایسی اسکن جو ہے وہ بالکل فلیکی ہو جاتی ہے، تو ایسی ان میں سمٹمز ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر پھر بھی یہ ایشو ریزالو نہیں کیا جائے تو ڈیمینشیا کا پرابلم ہو جاتا ہے، یعنی کہ میموری لاس ان میں ہو جاتا ہے۔ جو سویئر پرابلم ہے اس سے مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر سیدہ حبیبہ سے، دیکھتے ہیں لائن پر ہمارے ساتھ وقت کالر کون ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم جی، کون ہمارے ساتھ ہیں؟ جی وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اشفاق ملک بات کر رہا ہوں جی، دبئی سے۔ جی میں پہچان گئی بالکل آپ کی آواز۔ اشفاق صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو، الحمدللہ جی، سب خیریت سے جی۔ میں ڈاکٹر حبیبہ صاحبہ سے کچھ کنسلٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جو ایکچولی سوڈیم ہے باڈی میں جب ایک اسپیسیفائڈ لیول تک ہو جاتا ہے تو اس میں وہ جو واٹر کا بھی میں ان سے سن رہا تھا کہ وہ ایکویلٹی جو ہے نا وہ ایک ایکویشن سی بن جاتی ہے اور اس کو بیلنس رکھنا چاہیے۔ تو اب باڈی میں جو ہے نا جو سوڈیم ہے کچھ زیادہ لمٹ میں اسٹور ہو جائے تو اس میں جو واٹر ہے وہ تو اس کے مطابق جو ہے نا وہ باڈی میں اسٹور ہوتا جائے گا اور اس سے ویٹ جو ہے نا وہ بڑھتا جائے گا۔ اب اس کو سوڈیم کو ریڈیوس کرنے کے لیے یا اس کا جو لیول ہے وہ مینٹین رکھنے کے لیے کیا انگریڈینٹس ہے نا یا کون سی ریسیپیز یا کون سی جو فوڈ ہے یوز کرنا چاہیے کہ سوڈیم لیول جو ہے نا اس کو ریڈیوس کیا جا سکے؟ اچھا، سوڈیم لیول کو ریڈیوس کرنے کی ٹپس آپ جاننا چاہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ اشفاق صاحب کال کرنے کے لیے، ابھی ہم آپ کو پوچھ کے بتاتے ہیں۔
جیسے میں نے پہلے مینشن کیا کہ اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ سوڈیم سے ان کا ویٹ بڑھ رہا ہے، تو بیسیکلی واٹر ریٹینشن ہوتی ہے، واٹر ویٹ ہوتا ہے وہ. اور اس میں مین چیز تو یہ ہے کہ اسی لیے سوڈیم کو بہت زیادہ اس کا انٹیک نہیں ہونا چاہیے. جو ہم اکثر بیجا استعمال کرتے ہیں کہ چیزوں کے اوپر چھڑک رہے ہیں نمک، یا ڈریسنگس میں استعمال کر رہے ہیں، ساسز میں استعمال کر رہے ہیں، اس کو اوائڈ کریں. مطلب سب سے لمحہ فکر تو یہ جو انڈے پہ آلریڈی نمک موجود ہے تو اس کے اوپر جو لوگ نمک بالکل، تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. پھر اچار وغیرہ کا استعمال ہے جن میں کہ بہت زیادہ نمک ہوتا ہے، ایسی چیزیں جو سالٹ میں پریزرو ہوتی ہیں ان کا استعمال جو ہے اوائڈ کرنا چاہیے. تو یہ سب چیز ایک تو یہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے پوٹیشیم کا انٹیک بڑھانا چاہیے. پوٹیشیم کا انٹیک اور کیلشیم کا انٹیک بڑھانے سے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے یہ لیولز جو ہے وہ مینٹین ہو سکتا ہے سوڈیم کا. پوٹیشیم جو ہے یہ فروٹس میں پایا جاتا ہے، جیسے اورنجز جو ہیں وہ بہت اچھا سورس ہیں پوٹیشیم کا، واٹر میلن ہے، گرما ہے، یہ سب اچھے سورسز ہیں. آلو میں پایا جاتا ہے، کھجور میں پایا جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں زیادہ لیجیے جن میں پوٹیشیم پایا جاتا ہے. اور کیلشیم جو ہے ملک جیسے اس کا بہت اچھا سورس ہے کیلشیم کا، یوگرٹ بہت اچھا سورس ہے. تو ساتھ میں اگر ہم پوٹیشیم اور کیلشیم والی ڈائٹ کا زیادہ انٹیک رکھیں، اسپیشلی یہ جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم ہے ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی جو فوڈ سورسز ہیں زیادہ تر یہ جن لوگوں میں ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سمپل شوگرس کا استعمال کرتے ہیں اور ہول گرینس کا استعمال جو ہے وہ کم کرتے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہول گرین والی جو ڈائٹ ہے اس کو زیادہ ہونا چاہیے ہماری ڈیلی انٹیک میں. ہول گرینس کا استعمال کرنا چاہیے، اس میں یہ پایا جاتا ہے وٹامن B3. اس کے علاوہ فش بہت اچھا سورس ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ویک میں 2 دفعہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اور ہول گرینس میں جیسے کہ ویٹ ڈیلی بیسس پہ اگر ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارے ہاں چپاتی بنتی ہے تو ہول چوکر والا آٹا جو ہے وہ استعمال کریں، براؤن رائس استعمال کریں، براؤن بریڈ استعمال کریں، تو پھر اس کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے. بہت زیادہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے اس کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. ان میں بھی یہ جو ہے وٹامن B3 جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں جو ہے نیچرل جو ہول گرینز ہیں ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. فش، سی فوڈ جتنی بھی ہو، شرمپس کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے، فش کی استعمال وہ فارم میں ہو سکتی ہے، اس کا استعمال اسپیشلی ٹونا فش جو ہے یہ بہت ہی اچھا سورس ہے، اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو کچھ فوڈ آئٹمز آپ نے بتایا وٹامن B3، لیکن آپ کائنڈلی بتائیے گا اس کی ڈیفیشنسی سے کیا نقصانات ہیں؟ ڈیفیشنسی جیسے میں بتا رہی تھی کہ پلیگرا کا جو پرابلم ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جس میں جو ہے یہ جیسے ڈیمینشیا جو ہے یعنی کہ میموری لاس ہو جاتا ہے اور پھر مینٹل ڈپریشن میں چلا جاتا ہے پیشنٹ. اور پھر بھی اگر اس ایشو کو ریزالو نہیں کیا جائے تو پھر جو ہے ایون ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو اس کو مطلب بہت ہی سیریس پرابلم ہو سکتا ہے جو کہ بہت ہی اگین پریونٹیبل ہے جسٹ ڈائٹ کے ذریعے سے. اور اس کی ڈیفیشنسی میں جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ سپلیمنٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں جس سے کہ یہ پرابلم جو ہے وہ ریزالو ہو جاتا ہے. لیکن اگر بہت زیادہ ایکسیسو سپلیمنٹس ہوں تو اس کی ٹاکسیسٹی بہت ڈینجرس ہے، اس سے جو لیور ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ سپلیمنٹس کا استعمال کیا جائے تو کیپلریز جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈائلیٹ کر جاتی ہیں. تو اس کے جو سپلیمنٹس ہیں بہت ہی ان کے بارے میں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ خود سے استعمال نہیں کیے جائیں جب تک کہ فزیشین جو ہے وہ پرسکرائب نہ کریں اور بتائیں کہ کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے لینے ہیں. اس کا ایکسیسو یوز جو ہے وہ لیور کو ڈیمیج کر سکتا ہے. ایکسیسو ایوری تھنگ از بیڈ. ایکسیسو یوز جو ہے وہ لیور کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. نہ ہو تو بھی مسئلہ ہے، زیادہ ہو تو بھی مسئلہ ہے. تو بیلنس ڈائٹ اینڈ بیلنس لائف. اور بیلنس ڈائٹ کے ساتھ ساتھ جناب کچھ جسمانی ضرورت ہوتی ہیں اس کو تو بیلنس رکھنا چاہیے، لیکن کچھ روح کی ضرورت ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بات کریں تھے راجہ کامران صاحب سے کہ آپ کا مذہب کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، آپ کا ایک رابطہ ہوتا ہے، اور ایک مطلب ایک ان سین سی چیزیں ہوتی ہیں اپنی. جب وین اٹ کمس ٹو ریلیجن ہم اس پہ اسٹرانگلی بلیو رکھتے ہیں، ہمارا جو کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے اس میں ذرا روشن ڈالیے گا. یعنی وہی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو روحانی ضروریات ہیں، جہاں جسمانی ضروریات کے لیے اس کے لیے متوازن غذا ضروری ہے، وہیں پہ روحانی حوالوں سے سکون کے لیے جو کہ زندگی کا المیہ ہو سکتا ہے اگر کسی بدقسمتی سے کسی انسان کی زندگی میں نہیں ہے. اور زیادہ تر ہم لوگ آج کل چونکہ مادیت کے شکنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور ہماری جو مشینی ذرائع رسل و رسائل ہیں، مواصلات ہیں، یا ہماری زندگی کی روٹین ہے، تو اس میں انسان کی روح جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں چونکہ ہم پراپرلی کنیکٹڈ نہیں ہیں ان ریسورسز کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، جہاں سے ہمیں سکون مل سکتا ہے، جہاں سے روح آئی ہے بیسکلی انسان کی. تو اس کے لیے بڑا یعنی جب قرآن حکیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے اسے یعنی ایک نصیحت کی جاتی ہے. سورہ حشر میں ایک بہت خوبصورت چھوٹا سا آیت مبارکہ کے ٹکڑے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. چونکہ جب انسان اللہ کو بلا دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس انسان سے اس کی جان بلوا دیتا ہوں، اس کی جان بلوا دیتا ہوں. اور دیکھیں کہ یہ وہ ٹریجڈی ہے جو کہ آج ہم معاشرے میں ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی جانوں کی فرصت نہیں ہے.
یعنی ہمارے پاس شاید ہم مادیت کی دوڑ میں جو ہے وہ پھولی سانسوں کے ساتھ ایسے شامل ہیں کہ صبح و شام ہم مشینوں کی طرح کام کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے شاید جائز ناجائز کی حدیں کراس کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ دوسروں کے حقوق پامال کرنے سے باز نہیں آ رہے. تو یہ بنیادی طور پہ وہ ٹریجڈی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے خدا نخواستہ کہ ہم سے ہماری جانیں بلوائی ہوئی ہیں. تو انسان کو قدرت نے یہ خوبصورت زندگی دی ہے اس لیے کہ وہ اس کائنات میں اللہ کا شکر ادا کرے, اور وہ جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں رزق کی ہے, وہ بنیادی ذمہ داریاں جو اچھائی برائی کی ہے, تقدیر کی ہے, وہ اللہ نے اپنے ذمہ لی ہیں. بچوں کو پالنے کی ہے وہ اللہ نے اپنے ذمہ لی ہیں. انہی سے ہماری مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھ جائے گا, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جائے گا, لیکن جب تک ہمارا یہ کنیکشن درست نہیں ہوگا تو ہمارا پورا سرکٹ آف لائف جو ہے اس میں یہ ڈسیبلٹی رہے گی کہ ہم پراپرلی شاید اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکیں گے. اور اس کا ایک بہت ٹریجک پہلو میرا خیال ہے جس کی طرف روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں تک وہ عام روابط کی بات ہے جس سے ہم دنیا کے ساتھ اپنوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اس میں ایک انتہائی ٹریجک پہلو یہ ہے کہ آج ہم ایک چھت کے نیچے پوری دنیا کے ساتھ تو کنیکٹڈ ہیں, لیکن شاید گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے باقی فیملی ممبرس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ نہیں ہیں. اور یہ وہ ٹریجڈی ہے کہ گھر میں اپنے بزرگوں کے ساتھ ہم کنیکٹڈ نہیں ہیں. اور یہی وہ ٹریجڈی ہے کہ ہم ایک گھر میں موجود ہیں لیکن بہن بھائی آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہیں, بلکہ ہم آن لائن تھرو سوشل میڈیا, تھرو انٹرنیٹ, ہم اپنے کلاس فیلوز سے, دوستوں سے, عزیزوں سے دنیا میں باہر ہر جگہ پہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگوں کا شکوہ اور گلہ نظر آ رہا ہے کہ بہن بھائیوں سے بھی ہم جو ہے وہ فیس بک پہ ذرا زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, فیس ٹو فیس کم ہوتے ہیں, موبائلس پہ بھی کم ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ایک چھت کے نیچے ہمارے پاس یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد شیئر کر سکیں, ہم راستے سے گزرتے ہوئے کسی اجنبی کو السلام علیکم کہہ کے اس سے کنیکٹ کر لیں, تو یہ میرا خیال ہے کہ ہماری اوورآل معاشرے کے اندر کافی جو پشمردگی ہے, جو مایوسی ہے, جو پریشانیاں ہیں کم ہو جائیں گی. چونکہ دیکھیں بہت خوبصورت سا ہمارے پاس نصیحت ہے کہ جی مسکراتے ہوئے چہرے سے دوسروں سے ملنا بھی صدقہ ہے. ایگزیکٹلی. اور بزرگوں کو گزرتے ہوئے سلام کرنا, اس کی بھی آپ پیپل عادت ڈالیں. کنیکشنز ہیں تو بہت خوبصورت کنیکشنز. ہمارا آپ کا کنیکشن بھی جو ہے وہ کل تک کے لیے منقطع ہونے جا رہا ہے. کل انشاءاللہ جہاں سے آج سلسلہ ٹوٹے گا کل دوبارہ جڑیں گے. آخری مراحل میں پروگرام داخل ہو چکا, جانے سے پہلے جلدی سے جاننا چاہیں گے ڈاکٹر سعیدہ بیبہ سے کہ کیا میسج کنوے کریں گے ہمارے ویورز کو. سندس میں آج کے ٹاپک کے حوالے سے کہنا چاہوں گی بالکل کہ ہمارے جب ہم بات کریں کہ فیملی ممبرس کے ساتھ کام ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ بزرگوں کے ساتھ کام ہو گئے ہیں. تو میرا آج کا میسج یہ ہوا کہ ہم سب کو چاہیے کہ ڈیلی بیسس پہ اپنے بزرگوں کے لیے ٹائم نکالیں. بہت شکریہ فار سچ اے نائس میسج. راجہ کامران صاحب آپ کیا میسج کریں؟ بس مختصر میسج یہی ہے کہ رابطے جو ہیں بنیادی طور پہ نہ صرف اپنے رب کے ساتھ بلکہ اپنے ارد گرد موجود انسانوں کے ساتھ ان کا حق ہے کہ انہیں خوشگوار طور پہ مینٹین رکھا جائے, اور ان کا توازن جو ہے وہ ہر انسان اپنے عقل کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سکون ہو, خوشحالی ہو, اور اللہ کرے کہ یہ رابطے جو ہیں وہ یہ پوٹینشیل رکھتے ہیں کہ ہم رابطوں کے ذریعے سے اپنے بہت سے مسائل حل کر سکتے ہیں. ویری ٹرو. بہت شکریہ فار سچ اے نائس میسج. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں تشریف آوری کا, تشریف لائے, قیمتی وقت دیا اور اتنی ڈسکشن ہمارے ساتھ آپ کی رہی. جو بالکل رشتوں کا حق ادا کیا جائے, یہی رابطوں کی خوبصورتی ہے, یہی رشتوں کی بھی خوبصورتی ہے. اسی میسج کے ساتھ میں سندس مستقیم سچ سویرا ٹیم کے ہمراہ چاہوں گی آپ سے اجازت. اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. لو یو آل. اللہ حافظ.